رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اب تک میں نے یہ عرض کیا تھا آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام اور رفعت کیا ہے۔ جتنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد، ان سے محبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام اور فضیلت عطا فرماتا ہے، ان کی توہین اور گستاخی کرنے پر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بالاجماع کفر ہے، اور توہین کرنے والا بالاتفاق واجب القتل ہے۔ اس کی توبہ قبول کرنے میں ائمہ مذاہب کے مختلف اقوال ہیں۔ خواہ توہین کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو، آپ کے نسب کے ساتھ ہو، آپ کے دین کے ساتھ ہو، آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو، اور یہ اہانت خاص صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو یا تعریضاً ہو یا تلویحاً ہو۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو بد دعا کرے، آپ پر معاذ اللہ لعنت کرے، آپ کا برا چاہے، آپ کے عوارض بشریہ، آپ کے متعلق اشیاء یا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق طعن یا مذمت کرے، غرض جس شخص سے کوئی ایسا کام صادر ہو جس سے آپ کی اہانت ہو، ظاہر ہو، وہ کفر ہے، اس کا قائل واجب القتل۔ یہ میرے نبی سونے کی شان ہے جی، اور مقام ہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور ایک دن اس کو نا جی شیر کا ایک بچہ ملا۔ چرواہے کو شیر کا بچہ ملا۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو اٹھا کے پال لیتا ہوں تاکہ یہ جب بڑا ہوگا میری حفاظت کرے گا۔ اس نے بکریوں کا دودھ پلا کے نا جی شیر کے بچے کو، وہ شیر کا بچہ بھی میمنے کی طرح کرنے لگ گیا، وہ بھی میمنہ بن گیا۔ جس طرح بکریوں کے بچے کودے پھریں، ہاں جی، وہ بھی انہی کے اندر، کوئی بکری اس کو سینگ ماری وہ ادھر جا رہا ہے، کوئی سینگ ماری ادھر جا رہا ہے، کوئی سینگ ماری ادھر جا رہا ہے۔ وہ ہر وقت ذلیل و خوار ہوتا رہے بکریوں کے ہاتھ۔ ایک دن جنگل سے ایک شیر گزرا۔ جیسے اس نے دوسرے شیر کو دیکھا نا تو شور مچا دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اس شیر کو بڑا تعجب ہوا کہ شیر ہو کے شور مچا رہا ہے، شیروں کا کام شور مچانا تو نہیں ہوتا، ہاں جی، تو یہ کوئی بکری ہے؟ اس نے کہا بھائی کیا ہوا تجھے، شور کیوں مچا دیا؟ نے کہا میں بکری ہوں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں۔ وہ چھپے بھاگے۔ جو دوسرا شیر آیا تھا وہ سیانا تھا۔ اس نے کہا یار بات سن، میں تجھے نہیں کھاتا، کم از کم میری بات سن لے، کھاؤں گا نہیں تجھے، تو اگر بکری ہے چلو مجھے کم از کم پیاس لگی، پانی نہیں پلا دیتا مجھے؟ ڈرتا اس نے اپنا اعتماد بنایا، لے کے گیا۔ جب گھاٹ پہ لے کے گیا، پانی میں نیچے دیکھا تو وہ جو دوسرا شیر آیا تھا اس نے کہا کہ یار یہ پانی میں شکل تو ہم دونوں کی ایک جیسی لگ رہی ہے، پانی میں شکل تو ہم دونوں کی ایک جیسی ہے، تیری شکل بھی ویسی، میری بھی شکل۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، پنجے نکالے، اس نے کہا یہ دیکھ تو بھی نکال۔ اس نے بھی پنجے نکالے، اس نے کہا ہاں یار میرے ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں۔ اس نے کہا یار مجھے یہ بتا، اتنا بڑا شریر، اتنا بڑا جسہ اللہ نے تجھے کیوں دیا ہے؟ یہ جو پنجے دیے ہیں، منہ کر ذرا، منہ کھولا،
جب دانت نکلے اس کے، نے کہا یہ اللہ نے تجھے دانت کس لیے دیے؟ حیران ہو گئے ہیں، شیر میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں، کوئی آئینہ دکھانے والا تھا ہی کوئی نہیں، آئینہ دکھانے والا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا۔ وہ جناب ببر شیر کہنے لگا اچھا اب بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں نے تیری زندگی دیکھی ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہے، بکریاں تینوں اینڈ سنگ مار دیا نے، تو ادھر جا رہے ہیں ڈردا ڈردا اس طرح ادھر جا رہے ہیں، زخمی ہو کے ادھر جا رہے ہیں، کدی ادھروں کھا رہے ہیں کدی ادھروں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے نا جی وہ ایک شکاری بنایا ہے، بکریوں کے اندر رہ کے ان کے ریوڑ میں رہ کے سینگ کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ وہ جناب واپس آیا، انہوں نے آ کے جناب ایک ادھی بکری ادھروں ماری، ایک ادھی بکری ادھروں ماری، چروا آ گیا، انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہو گیا؟ کی ہو گیا تینوں؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں خراب نہیں ہوا، اب ٹھیک ہوا ہے، مجھے میری نسل کے شیر نے بتایا ہے کہ میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں۔ اب یہ کہانی سن لی، اب ذرا سنو کہ وہ چرواہا کون ہے اور وہ شیر کا بچہ کون ہے؟ وہ چرواہا یہودی ہے اور وہ شیر کا بچہ مسلمان ہے۔ یہودی نے اپنی بکریوں کا دودھ پلا پلا کے لنڈے دا انگریز بنا 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 کے نا جی انہیں سانو بھی بکری کر دیتا ہے۔ اسی یہودی عیسائی انگریز دے ریوڑ دی بکری نہیں ہاں، اسی محمدی کچھار دے شیر ہاں۔ ساڈا کام ساری زندگی جڑا ہے نا جی پھینٹی کھانا، دہشت گرد کہلانا نہیں ہے، ساڈا کام ہے ایسے سوراں نو، ایسے لومبڑا نو صفاستی تو ختم کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاد ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ حضور صرف یہ اسلام نہیں ہے 5 ٹائم نماز پڑھ لی، صدقہ خیرات کر دیتا تے چلو بس ختم، ذرا جی کو گل ہوئی تو کمبڑ لگ، ہوئے 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 نہیں کرنا، کہیں نہیں کرنا، پولیس پھڑ لے گی نہیں کرنا، تو لتا کمبڑ لگ جان۔ اور یہ مسلمانی نہیں ہے۔ جس طرح فرض تھم ہے، بنیاد ہے، جس طرح زکوٰۃ تھم ہے، بنیاد ہے، حج کرنا ہے، اسی طرح بھائی جان جہاد بھی کرنا ہے، جس کی جس حد تک کوشش ہے۔ ہم بن گئے لنڈے دے انگریز، موبتی مافا انٹیاں، ہاں جی میرا جسم میری مرضی۔ حضور یہ جسم بھی اللہ رسول کا ہے اور مرضی اس پر بھی اللہ رسول کی ہے۔ کی گل ہوئی میرا جسم میری مرضی؟ لنڈے دے انگریزو تسی جاؤ اب انہاں دے ملک جا کے ویکھو، تانوں لیٹریناں صاف کروان گے، تواڈے کول گڈیاں صاف کران گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنی نانی کے گھر جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو انہوں نے وہ نا حاجت کے لیے وہ بڑا سعودی بنائی ہوئی تھی، تو چوڑے آتے تھے اور وہاں سے گند اٹھا کے لے جاتے تھے۔ وہ آپ کو آج بھی چوڑا سمجھتے ہیں، چوڑا۔ مسلمان چوڑا بننے کے لیے نہیں آیا، وہ ان کا گند صاف نہیں کرنے آیا، بلکہ وہ گند صاف کرنے کے لیے آیا ہے جو انہوں نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، محمد سحنون نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا، آپ کی تنقیص، آپ کی شان میں کمی کرنے والا کافر ہے، اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے، اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ شفا شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 190۔ حضور جو شک کرے اس کے کفر میں وہ بھی بے ایمان اور کافر ہے۔ حضور ہمیں لالی پاپ والا دین نہیں چاہیے، ہمیں دین وہی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ میں جس وقت پڑھتا تھا نا جی اسکول میں نے پڑھا، اس وقت کتابوں کے اندر نہ جہاد کی آیات بھی تھیں، مجاہدین کی حالات زندگی بھی تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اچھا جی، اور خوب جو ہے نا جی وہاں پہ بھی ایمان مضبوط کیا جاتا تھا۔ اب صحابہ کی زندگی بھی بیچ میں سے نکل گئی، صحابیات کا جہاد بھی بیچ میں سے نکل گیا، جہادی آیات بھی بیچ میں سے نکل گئیں۔ ہاں جی، ہن صرف پورا پڑیاں کھوا 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 کے سانو چرسی بنا کے رکھ دیتا ہے، بنگی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح یہ پڑھتے جاتے ہیں اس طرح زنانے ہوتے جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ ہے یار، علم تو انسان کو معرفت الہی سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔ یہ کیڑا علم ہے جڑا بندے نوں زنانی بنائی جا رہے ہیں؟ ہاں جی،
وہ پڑھا لکھا آدمی میں تو انہوں جاہل کہنا، جاہل ہے جی، علم تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، اصل علم یہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ سانو آن نظر دو صورتیں سنان نا، حضرت جی ہمارے سامنے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھ سکتی یہ قوم، جیڑی قوم حضرت صاحب علم پڑھن تو بعد، ایم اے کرن تو بعد، پی ایچ ڈی کرن تو بعد اپنے پیو دا جنازہ نہیں پڑھا سکتی، پھر لکھ لعنت نہیں اس تعلیم دے ہوتے۔ ہمارا ایک سادہ سا حافظ قرآن بھی، سادہ سا حافظ قرآن، وہ نہ صرف اپنا جنازہ، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ سارے لوگوں کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ایک عام سا پہلے سال کا طالب علم، پہلے سال کا طالب علم، وہ نہ صرف عام نماز کرا سکتا ہے، وہ نماز جنازہ بھی کروا سکتا ہے۔ ان کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے نا، ان کو اپنے پیو دا جنازہ پڑھائے، اپنی ماں دا جنازہ پڑھائے، نہیں پڑھا سکتے یہ لوگ۔ یہ کون سا علم ہے یار؟ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں قبلہ، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ آج تک جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے فقہ پڑھی، میں نے تفسیر پڑھی، میں نے جو بھی پڑھا، یا اللہ میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں تو قبول فرما۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں۔ کیا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں ایسی قوم نے جنہیں ٹیکے لائے، یا اللہ سارے ٹیکے دے ثواب میری ماں نے پوچھا؟ انجینئر کہہ سکتے ہیں یا اللہ جتنی میں سڑکاں بنائیں، یا اللہ ان ساری سڑکاں دے ثواب میں اپنی ماں نے پیش کیتا، میری ماں نے قبول فرما؟ یا آج کا وکیل کہہ سکتا ہے یا اللہ جتنے بھی میں نے کیس لڑے ہیں، ان تمام کیسوں کے لڑنے کا ثواب میں اپنے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں تو قبول فرما؟ حضرت میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میرے پاس جو علم ہے قرآن و حدیث کا، میں مروں گا میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ انہوں کو دسو جو تسی مرو گے تواڈے علم دا کی بننا ہے؟ مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم خود ایک سند ہے۔ جب بندہ بولتا خود بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ بغیر سند کے کسی ادارے میں کام نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث کا فقیر، جاننے والا، پڑھنے والا، حضرت جی وہ جنگل میں بھی بیٹھے گا منگل بنا دے گا۔ میں نے کئی اللہ والوں کے مزارات کی زیارت کی، بلکہ ہمارے کیپٹن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ تو اللہ والوں کے مزارات میں جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا یار وہ ہم فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے، عرس شریف پہ گئے، ہر پاس سے جنگل سی، لیکن اس اللہ دے ولی دے ڈیرے تے انج رونقاں لگی ہوئی ہیں۔ حضور یہ ہے سند۔ ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی یہ علم ہمارے ساتھ رہے گا، ہم حشر میں جائیں گے یہ علم ہمارے ساتھ رہے گا، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ یہ علم ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا چل بھی تلاوت شروع کرتے، جتنے تیری تلاوت مکے گی وہی تیرا درجہ ہو گیا، وہی تیرا مقام ہے، چل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیا جانا ہے، ڈاکٹر صاحب آلہ ہونا، نظرے دا علاج شروع کرو، جتنے نظرے دا علاج مکیا تو اتنے تہاڈا مقام ہو جائے گا۔ ہاں جی، انجینئر صاحب نے کہے گا جنت سے سڑکاں کوئی نہیں جناب، انجینئر صاحب اتنے سڑکاں ذرا 2-4 بنا دو نا جی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ حضور میں ان کو کہتا ہوں لنڈے دے انگریز، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جو مردوں کو زنانی بنا دے، ہمیں ایسی تہذیب نہیں چاہیے جس تہذیب میں اپنے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا دفاع کرتے تمہاری ٹانگیں کانپ جائیں۔ ہمیں ایسی سوچ نہیں چاہیے جو سوچیں ہمارے گھر سے عزت والی ماؤں بہنوں کو نکال کے سڑکوں پہ وہ جناب ایک تماشے کا آلہ بنا دے یار۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے مداری آتے تھے، مداری بندریاں لے کے تو وہ نچاؤندے ہوندے سن، ڈگ ڈگی دے ہوتے ڈگ 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 ڈگ، وہ باندری نچدی سی، ہاتھے چوندی سوٹی ہوندی۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باندری نہیں بنانا چاہتے، وہ تماشے کا سامان نہیں بنانا چاہتے، ہوس پورا کرنے کا آلہ نہیں بنانا چاہتے۔ اسلام نے میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو ایک عزت دی ہے، ایک وقار دیا ہے۔ کعبے کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں حضرت صاحب، کعبے کی عزت اور اس کا وقار ہے، قرآن کے اوپر غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں، یہ قرآن کی عزت اور وقار ہے۔ ہماری مائیں بہنیں دوپٹہ برقع پہنتی ہیں، یہ ان کی عزت اور وقار ہے۔ وہ لوگ حضرت صاحب ہمیں چاہتے ہیں ہم موم بتی مافیا ساڈیاں بہناں بنن، ساڈی دھیاں بنن۔ حضور ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے، ہم ایسی تہذیب کو نہیں چاہتے۔ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک غیرت کا سبق پڑھایا ہے، ہم بے غیرت قوم نہیں بننا چاہتے۔ آج اس تہذیب اور کلچر کے اندر بچی جوان ہو، باپ کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جائے باہر، باپ دی جرات ہے انہوں روک جائے،
جو انہوں روکے گا تو اگلے چک کے جیل میں مارنا ہے بغیرتا ایڈا تو غیرت مند آرام نال بہ تھلے ساڈے کلچر ساڈی دی اس نال گل بھی کر جائے تو اللہ دی قسم جے چیر کے نہ رکھ دئیے تو گل ہوئی نہیں. ہم پہ غیرت قوم نہیں ہیں, ہمیں غیرت کا سبق دیا گیا. اور پھر یہ غیرت ہماری یہاں تک نہیں کہ ہمارے گھر تک ہے, ہمارے نبی کے اوپر بھی جو بات کرے گا رب کعبہ کی قسمیں چیر کے رکھ دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ پولا پولا بندہ مسلمان بن جائے, گلابی گلابی مسلمان نہیں. یہ مسلمان ہے یا کافر ہے, یہ حضور کا غلام ہے یا پھر گستاخ ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا جا اسلام لے لیا, تھوڑا جا انگریزی دین لے لیا, ہاں جی تھوڑی جی غیرت لے لی, تھوڑی جی بغیرتی لے لی تو جناب آپس سے جناب مکس اپ کر کے جناب کام چلا لیا. ایسا نہیں ہوگا جناب, یہ وہ چکر نہیں ہونا. تھوڑا جا ادھر لے لیا, تھوڑا ادھر لے لیا, تھوڑا جا مسلمان بن گئے, تھوڑے جا انگریز بن گئے. لنڈے دے انگریز نہیں پڑھنا. حضور لنڈے میں مال وہ آتا ہے جو استعمال ہو کے نا جی اگلے بیکار کر کے پھینک دیتے ہیں. ہوں چلو اے غریبو گروبو چلو تسی چک لو. ہمیں میرے مصطفیٰ کریم نے وہ مذہب, وہ دین, وہ سوچ, وہ کلچر دیا ہے جو کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں. جب ہمارے پاس ہر وہ چیز جو شاندار ترین چیز ہے اللہ کے حبیب نے جب ہمیں وہ عطا فرما دی ہے, حضرت صاحب سانو کی لوڑ ہے کسی دی جھوٹی چیزاں استعمال کرنے دی؟ ان کے مذہب استعمال کرنے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. خیر فقہ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. علامہ علائی لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی نبی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے, خواہ وہ توبہ کرے یا اس کی توبہ پر گواہ بھی موجود ہوں. اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نبی کو گالی دینا بندے کا حق ہے. جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. در مختار کی 3 جلد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اس صفحاستی سے مٹا دیا جائے گا. وہ جو ہے نا جی یہ قوم جن کے پیچھے آج دنیا پاگل ہوئی پھر دی, وہ اللہ معاف کرے ان کے سامنے ان کے نبی کی کوئی توہین کرے تو انہوں دی غیرتاں مر گئیاں نے بالکل. انہوں نے کوئی تھوڑی جی بھی غیرت نہیں ہوندی. لیکن میرے سامنے میرے کوئی نبی کی توہین کر جائے اور میں زندہ رہ جاؤں, خدا کی قسم مجھ سے غلیظ ترین اور بدترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں. توہین کر کے جائے کڑے پاسے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. ایسا گند فوراً ختم کرو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کے سامنے فاعل و مفعول آئے بدفعلی کرنے والے, آپ نے دونوں کو جلا دیا. دونوں ختم کرو, گندگی کی جڑ مار دو. جب گستاخ ہی ختم ہو جائے گا حضرت پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی گستاخی کرے گا. پاکستان میں آج نا لوگ ڈرتے ہیں حضور کی گستاخی کرتے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے ابھی غیرت مند مسلمان یہاں زندہ ہے, یہاں پہ آج ابھی غیرت زندہ ہے, ابھی حیا زندہ ہے. باہر ان کو توہین کرتے ہوئے, قرآن پاک کی توہین کرتے, حضور کی توہین کرتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو پتہ ہے لنڈے دے انگریز بنا کے نہ جی انہوں دی غیرتاں کھو لیاں نے. اقبال کہتا ہے یہ ڈرتا نہیں کسی سے, روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو. ہائے ہائے ہائے, اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکی جس کو جلوہ دانش فرنگ, سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف. کہتا ہے میں گیا ہوں, لندن بھی گیا, پیرس بھی گیا, یورپ بھی گیا, ساری دنیا پھری, ان انگریزوں بیٹھا بھی ہاں, اٹھیا بھی ہاں, پڑھیا بھی ہاں. کہتے لیکن خدا دی قسم انہاں دیاں روشنیاں تہذیباں انہاں دا سارا گند ہے, نیرا ہی گند ہے. کہندا اس دی وجہ کی سی؟ سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مٹی اور پیارے علی المرتضیٰ کے روضہ انور کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا تھا, اور جس دن سے وہ مٹی میں نے اپنی آنکھوں میں لگائی اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی. تہذیب کون سی ہے؟ یہ تہذیب ہے, یہ غیرت ہے, یہ اسلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو وہ تہذیب, وہ تعلیم, وہ شریعت, وہ علم عطا فرمایا ہے, وہ راستہ دیا ہے جو سیدھا یہاں سے میرے رب تک اور جنت تک جا رہا ہے.
اور بڑا خوبصورت اور بہترین 14 صدیاں گزر گئیں، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کی ابتدا سے لے کے آج تک بڑی بڑی تہذیبیں، بڑے بڑے مذہب آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم اسلام جیسا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہے بھائی جان۔ دعا کرو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے حبیب کی غیرت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی